السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ معزز خواتین و حضرات، عید میلاد النبی، اس حوالے سے بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ میری اس گفتگو کا مقصد نہ تو کسی کی دل آزاری ہے، نہ کسی کے ساتھ مناظرہ، اور نہ کسی کی رائے کو غلط ثابت کرنا، بلکہ اصل مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ سب سے پہلی بات، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش ہے کیا؟ تاریخی روایات یہ بتاتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس سال ابرہ نے بیت اللہ پر چڑھائی کی ہے اس سال پیدا ہوئے۔ نمبر 2، اس میں بھی کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا فرمان ہے کہ میں پیر والے دن پیدا ہوا۔ اب پیر والا دن ربیع الاول کا مہینہ اور اس کے بعد عام الفیل جس سال ابرہ نے بیت اللہ پر چڑھائی کی ہے یہ سال، باقی تاریخ رہ جاتی ہے۔ تو جب جائزہ لیا جاتا ہے تاریخ میں غوطہ لگا کے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جس سال ابرہ نے بیت اللہ پر چڑھائی کی ہے اس سال ربیع الاول کے مہینے میں پیر والا دن 12 تاریخ کو آتا ہی نہیں۔ اور اس کا ایک اور ثبوت بھی ہے کہ ضیاء الحق کے دور سے پہلے 1980 کی دہائی سے پہلے 12 تاریخ کو 12 وفات منائی جاتی تھی، کیونکہ اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 تاریخ کو فوت ہوئے۔ اب ہوا کیا کہ دین میں جب پروفیشنلزم آ گیا نا، پیشہ وریت، پیسہ آ گیا کہ دین کو پیسہ بنانے کا ایک ذریعہ بنایا ہم نے، بڑا سخت لفظ میں نے استعمال کیا لیکن ہے یہ حقیقت، تو اس کی زد میں نبی علیہ السلام کا یوم پیدائش بھی آیا۔ سب سے پہلے ہم لوگوں نے کیا کیا کہ کہہ دیا کہ 12 کو پیدا ہوئے، 12 کو فوت ہوئے، حل مسئلہ ہے، اس کو مقدم کرو، اور جو غم کی جو وفات کا غم ہے اس کو نظر انداز کر دو۔ حالانکہ عقلی طور پر اگر سوچا جائے تو ایک آدمی ہے، اس کے 2 بیٹے ہیں، جس دن ایک بیٹے کی شادی ہے اسی دن دوسرا بیٹا فوت ہو جائے، اس کی لاش آ جائے، تو میں دعوے کے ساتھ کہوں گا کہ وہ آدمی کبھی بھی بیٹے کی شادی کی خوشی نہیں منائے گا۔ کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا کہ 12 ربیع الاول کو کیا صورتحال تھی مدینہ کی؟ وہ صحابہ اکرام جو آقا علیہ السلام کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، نبی علیہ السلام کا پسینہ زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، اور وہ صحابہ اکرام جو آقا علیہ السلام کے ایک پسینے کے قطرے کی جگہ پر خون کی ندیاں بہانے کے لیے تیار رہتے تھے، آقا علیہ السلام ان کو یتیم چھوڑ کر چلے گئے۔ ایک گھرانے کا سربراہ فوت ہو جائے، ایک پنڈ کا نمبردار مر جائے، یا ایک ضلع کا ڈپٹی کمشنر انتقال کر جائے، یا صوبے کا گورنر یا ملک کا صدر مر جائے، تو 3 دن پرچم سرنگو رہتا ہے۔ ہم ابھی تک بانی پاکستان محمد علی جناح کا یوم وفات مناتے ہیں، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا یوم وفات مناتے ہیں۔ کیوں؟ ان کی پیدائش کا دن تو کوئی نہیں مناتا، اس وجہ سے کہ یہ فطری بات ہے کہ پیدائش کی خوشی کی نسبت موت کا غم زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے یہ کیا کیا کہ وہ دن جس دن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا صدمے سے اس قدر نڈال ہوئی کہ اس کے بعد کسی نے ان کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، اور وہ دن جس دن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کر چلے گئے، اور وہ دن جس دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن نے کام ہی کرنا چھوڑ دیا صدمے کی وجہ سے، ہم اس دن کو خوشی منا رہے ہیں۔ اور خوشی منانے کا انداز پھر دیکھیں کہ باقاعدہ یکم ربیع الاول سے پہلے ناچنے والی خواتین بینڈ بک ہو چکے ہوتے ہیں، اور باقاعدہ ساری رات دمالے پڑتی ہیں، ڈانس ہوتا ہے، رات کو بیت اللہ کا ماڈل بنتا ہے، صبح اس کو توڑ دیا جاتا ہے، رات کو مسجد نبوی کا ماڈل بنتا ہے، صبح اس کو توڑ دیا جاتا ہے۔ اور میں نے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے کچرے کے ڈھیر پر بیت اللہ اور مسجد نبوی کے ماڈلز کو پڑے ہوئے دیکھا۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے اس کا یہی تقاضا ہے؟ اور پھر ذرا آئیے دوسری طرف اصول کی بات کرتے ہیں، شریعت کے اصول کی بات کرتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ 4 چیزوں کا مجموعہ ہے۔
عقیدہ، عبادات، معاملات اور اخلاقیات، اور ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں کسی پانچویں چیز کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اب عید میلاد النبی کو عبادت سمجھا جاتا ہے، اور عبادت کا بنیادی اصول یہ ہے کہ عبادت میں ہر چیز حرام ہے جب تک کہ اس کا ثبوت نہ مل جائے۔ مثلا 5 ہم چھٹی نماز نہیں پڑھ سکتے، رمضان کے 29 یا 30 روزے ہم 31واں فرض نہیں کر سکتے، 1 رکعت میں 2 سجدے ہم تیسرا نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ قیام میں کھڑے ہو کر تحیات نہیں پڑھ سکتے، تشہد میں بیٹھ کر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھ سکتے۔ حج ذی الحجہ کے مہینے میں ہوتا ہے اور 8 سے لے کر 13 تک ہوتا ہے، ہم کسی اور مہینے میں نہیں کر سکتے۔ زکوٰۃ جن چیزوں پر لگتی ہے کسی اور چیز پر ہم زکوٰۃ لاگو نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ عبادت کے لیے دلیل چاہیے۔ یہ کہنا کہ منع کی دلیل کہاں ہے؟ اللہ کے بندوں، چھٹی نماز کہاں منع ہے؟ 31واں روزہ کہاں منع ہے؟ رمضان کے مہینے میں حج کرنا کہاں منع ہے؟ اور رمضان کے روزے 40 رکھنا کہاں منع ہے؟ اور بیت اللہ کے چکر 7 ہیں طواف کے، 12 چکر لگانا کہاں منع ہے؟ نہیں نا، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے اس لیے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم نے عید میلاد النبی کے حوالے سے کچھ دلائل دی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی دلیل قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ اگر یہ دین تھا، اللہ نے جس کو مکمل کرنے کا اعلان کر دیا، تو نبی علیہ السلام نے اس کو کیوں نہ منایا؟ پھر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہم سے ثابت نہیں وہ مردود ہے۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے کر جائے گی۔ یہ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کی تقسیم شریعت میں قطعی طور پر نہیں ہے۔ اور یہاں پر تیسری بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ عید میلاد النبی منانے والوں سے پہلا سوال، کیا یہ اللہ کی فرما برداری ہے یا نافرمانی؟ اگر تو نافرمانی ہے تو مت مناؤ، اور اگر یہ فرما برداری ہے تو دوسرا سوال، کیا نبی علیہ السلام کو اس کا پتہ تھا یا نہیں تھا؟ اگر تو ہم کہیں کہ پتہ نہیں تھا تو پھر ہم الزام لگا رہے ہیں، اور اگر ہم کہیں کہ پتہ تھا، پھر اگلا سوال، کیا نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ بتایا یا نہیں بتایا؟ یقیناً نہیں بتایا، تو اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک آقا علیہ السلام نے دین کو چھپایا۔ کیسی عجیب و غریب بات ہے۔ تو اس لیے قرآن کہتا ہے ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین۔ عبادت جو ہے وہ نبی علیہ السلام نے ایک ایک کر کے ہم کو سکھا دی۔ نماز کا پورے کا پورا باب حدیث میں موجود ہے، روزوں کا پورا باب حدیث میں موجود ہے، بلکہ کتابوں کے نام سے موجود ہے۔ کیا حدیث کے ذخیرے میں کہیں آپ کو ایسا باب ملے گا؟ باب الاحتفال بمولود النبی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یوم ولادت پر محفل منعقد کرنے کا باب کہیں آپ کو نہیں ملے گا۔ پھر اسی طریقے سے اگر غور کیا جائے تو عید میلاد النبی بنیادی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتہام ہے۔ بہت خطرناک لفظ ہے یہ، خیانت اور عدم امانت کا، کہ نبی علیہ السلام نے یہ نیکی تھی لیکن اپنی امت کو بتائی نہیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اسی طریقے سے جو 5ویں بات میں یہاں سمجھانا چاہوں گا وہ یہ کہ عید میلاد النبی منانا دراصل یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں خیانت ہے، تبدیلی ہے۔ کیوں؟ کہ اصل محبت تو اتباع اور پیروی ہے، اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ زیادہ تر عید میلاد النبی منانے والے، زیادہ تر بنگڑے ڈالنے والے، ڈانس کرنے والے، میوزک بجانے والے، انڈین گانوں پر رقص کرنے والے، انہوں نے کبھی مسجد کا منہ نہیں دیکھا۔ چھٹی بات یہ ہے کہ یہ بدعت ہے 2 وجہ سے۔ نمبر 1، اس کو دینی عمل سمجھا جاتا ہے جس کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کیا جائے، حالانکہ یہ دینی عمل نہیں ہے۔ نمبر 2، اس کی دین میں کوئی اصل ہی نہیں ہے۔ 7ویں بات جو میں سمجھانا چاہوں گا وہ یہ کہ عید میلاد النبی ہمیں کم از کم 300 سال تک تو نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ملتا نہیں۔ 300 سال کے بعد تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ شیخ ابن تیمیہ، امام شاطبی، ابن الحاج، امام فاقہانی، اسی طریقے سے دیگر اہل علم نے اس بات کا جزم کیا ہے کہ 300 سال نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے یہ بات کی پیداوار ہے۔ 8ویں بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا، اس کے موجد ہیں فاطمی، باطنی، اور اس کی بنیاد کہاں سے پڑی؟
کہ عیسائی اگر عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش منا سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں منا سکتے؟ نویں بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام اللہ تعالیٰ کی زمین پر سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ کام کیا؟ او جی، مسجد نبی کے اندر ذکر کی مجلسیں منعقد ہوتی تھی، کیا وہ 12 ربیع الاول کو ہوتی تھی؟ اور کیا اس کو میلاد نبی کا نام دیا جاتا تھا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ 10ویں بات جو آپ کو سمجھانا ضروری ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت کا ہم پر سب سے بڑا انعام ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت، آپ کی ولادت نہیں، بعثت۔ اور کیسی عجیب و غریب بات ہے کہ ہمیں نبی علیہ السلام کی بعثت سے کوئی غرض نہیں، لیکن آپ کا یوم ولادت منا رہے۔ 11ویں بات جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ عبادات میں اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، عبادات توقیفی ہیں۔ اگر یہ عبادت ہے اس کی پوری تفصیل قرآن و حدیث میں موجود ہونی چاہیے۔ عید الاضحیٰ، عید الفطر، یہ عبادات ہیں نا، ان کی پوری تفصیل موجود ہے، ان کے آداب کیا ہیں، طریقہ کار کیا ہے، رکھتے کتنی ہیں اور اس موقع پر کیا کچھ ہونا چاہیے، اس کے بارے میں تفصیل کیوں نہیں آ سکی۔ 12ویں بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ بدعت جو ہوتی ہے نا وہ اکیلی آگے نہیں بڑھتی، بلکہ وہ اپنے ساتھ بہت ساری دیگر بدعات کو لے کر بڑھتی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اب یہ عید میلاد النبی کی بدعت نے اور کن کن چیزوں کو فروغ دیا۔ مسجد ویران اور بازار آباد ہے۔ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب قربانی کے موقع پر جانوروں کو ذبح نہ کرو، اس سے مال ضائع ہوتا ہے، غریبوں کی مدد کرو۔ لیکن یہی لوگ عید میلاد النبی کے قربانی حالانکہ مشروع ہے، رب رسول کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہی لوگ عید میلاد النبی پر چراغاں کرتے ہوئے، جھنڈیاں لگاتے ہوئے کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ وہاں پر ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، مجھے اس طرح مت چڑھا دینا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو چڑھایا تھا۔ اپنی ایمانداری سے بتائیے کیا عید میلاد النبی میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا؟ 14ویں بات، یہ صرف بدعت نہیں ہے بلکہ یہ اصل میں غیر مسلموں کی مشابہت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہو گیا۔ تو عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش منا رہے ہیں، ہم نبی علیہ السلام کا یوم پیدائش منا رہے ہیں، ہم میں اور ان میں کیا فرق رہا؟ اور جو 15ویں بات اس حوالے سے میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا وہ یہ کہ کسی کا یوم پیدائش منانا یہ دین کا مزاج ہی نہیں، اس لیے کہ وہ معاملہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن کسی کی اتباع اور پیروی کرنا اس کا دین کے اندر بہت زیادہ مقام ہے، کیونکہ وہ معاملہ آپ کے اختیار میں ہے۔ 16ویں بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا وہ یہ کہ عید میلاد النبی کی مجالس میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے، گانے چلتے ہیں، موسیقی۔ مصطفیٰ کی ہوتی تو کہتا اے آقا جو ہے ان کے قدموں کے نیچے آنے والی لڑکی کی فرشتوں نے کہا ہے جبریل آج اس کے دروازے پر کس لیے آئے ہو؟ تیرا دروازہ تجھے ہے نہیں، کس لیے آیا ہے؟ اس نے کہا جس کے لیے ہے وہ بھی آیا ہے، وہ بھی آیا ہے۔ اس نے جبریل امین نے کہا کہ وہ اس کے لیے آیا جس کے لیے دروازہ ہے وہ بھی آیا ہے۔ فرشتے نے کہا کہ اس کے لیے تو کھولا جائے گا۔ جبریل امین نے جب دروازہ کھٹکھٹایا فرشتے خود نے کھولا اور میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صاحب کو آسمان کے اوپر جب چڑھایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ساتھ آیا۔ وہ مالک کون ہے؟ وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں،
دو جہاں کی دولت جہاں کی نعمت ہے ان کا خالی عرش معلیٰ تک ہے. ہم ان لوگوں کے ماننے والے ہیں جو ایک زندہ قوم ہے, ایک سلسلہ ہے, ایسے زندہ درخت ہے جن کی جڑیں زمین پر ہیں. سیدی مرشدی غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول میں نہ ہو جائے عشق مصطفیٰ. دیکھ لو سرکار دا عشق سچا ہوا ہے. سائیں راجہ خالد صاحب اس ٹائم انشاءاللہ ساڈے اگے سلامی ہوئی کر رہے ہیں. دیکھ لو کہ سچے عشق ہون تو انشاءاللہ سلامیاں تا قیامت جاری و ساری رہندیاں. تے سرکار نے کہڑا شعر لکھیا تک روزہ محبوب تیرے دا تے جاوے جان سو خالی اوے نصیب نبی دا کلمہ موت شہادت والی. پورا دوڑ بہج تو آیا پورا دوڑ بہج تو آیا کیوں ڈالی وال سید صفت نبی دی سن سن رو موڑا کر. چلتی ہے اور رقص ہوتا ہے, مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے, یعنی شریعت کی مخالفت ہوتی ہے. تو جن معاملات میں شریعت کی مخالفت ہے شریعت اس کو جائز کبھی قرار نہیں دے سکتی. 17ویں بات جس کو سمجھنا ضروری ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش پر تو پہلے ہم اتفاق کریں کہ نبی علیہ السلام کا یوم پیدائش ہے کیا, اس طرف کوئی بھی نہیں آتا. 18ویں بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا وہ اس حوالے سے بہت ضروری ہے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اس سے زیادہ بڑھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا صدمہ ہے. اب رہا یہ مسئلہ کہ جی اے سی کہاں منع ہے, اب اے سیوں کا ثبوت کیا ہے, مسجد کے میناروں کا کیا ثبوت ہے, مائکرو فون کا کیا ثبوت ہے, کمپیوٹر موبائل انٹرنیٹ کا کیا ثبوت ہے. یہ مسئلے نہیں ہوتے, یہ مسائل نہیں ہیں, یہ میں آپ کو بتا دوں. یہ ہیں اصل میں کٹ حجتیاں. یہ کٹ حجتی کا مدار ہے, دین کے مقابلے میں اپنی رائے کو آگے رکھنا. اللہ کے بندو عبادت کے لیے کرنے کی دلیل ہوتی ہے, نہ کرنے کی نہیں ہوتی. تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگ اس بات پر ضرور غور و فکر کریں گے اور اس کو ٹھنڈے دل سے سوچیں گے, جذباتی انداز سے لینے کی بجائے اس کو مثبت انداز سے لیں گے. عید میلاد النبی یہ دین کا مزاج قطعی طور پر نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.